بہت باریک بات. بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں، بچوں کے روزے کا اعتبار نہیں، لیکن اگر بچہ بھی عاشق رسول بن جائے تو وہ عشق کر کے بڈھوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. بچے کی نماز بڑوں کی نماز کی اہمیت نہیں پا سکتی، بچوں کے روزے بڑوں کے روزے کی اہمیت نہیں پا سکتے، لیکن بچہ اگر عشق کر لے تو بڈھے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ آگے نکل. عشق وہ چیز ہے جو بوڑھوں سے بھی آگے نکال دے. پڑھ دیتا ہوں حدیث پاک. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہتے تھے. مدینہ شریف میں مخلوط مکس آبادی تھی، مکس آبادی تھی. یہود بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، مشرکین بھی رہتے تھے، صحابہ بھی، مومنین بھی رہتے تھے. ایک یہودی کا چھوٹا سا بچہ تھا. ایک مرتبہ وہ گھر سے نکل کے کہیں جا رہا تھا، حضور پہ نظر پڑ گئی، اللہ کے رسول پہ نظر، ننھا سا بچہ حضور پہ نظر. پوچھا کون ہے؟ کہا یہ ہمارے نبی ہیں. وہ بچے کو عشق ہو، حضور سے عشق ہو، آقا سے محبت ہو، اور وہ بچہ یہودی کا ہو کر، دیکھو یاد رکھنا یہ اللہ کی شان ہے، اگر چاہے تو یہودی کے بچے کو عشق دے دے، اور اگر چاہے تو کلمہ پڑھنے والے کو بھی عشق سے محروم کر. عبداللہ ابن ابی کلمہ پڑھ کے بڈھا ہو کر بھی حضور سے عشق نہیں کرتا تھا، کلمہ پڑھ کے، ہے نا. رئیس المنافقین جس کو کہتے ہیں، وہ بدبخت منافق کے منافق رہا. اللہ اکبر. اور یہودی کے بچے کو عشق مل گیا. وہ آتا جاتا رہتا مسجد نبوی میں، حضور کی خدمت کرتا، کبھی مسواک پیش کرتا، کبھی پانی رکھ دیتا، وغیرہ وغیرہ. کسی نے اس کے باپ کو چگلی کر دی. چگلی کیا کی؟ کہ دیکھ تیرا بیٹا تو مسلمانوں کے پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، اور وہ عشق کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، اور وہ بھی اس سے پیار کرنے لگے. تو یہودی نے اپنے بچے سے کہا اب تم گھر کے باہر نہیں جانا، تم گھر کے باہر نہیں جا سکتے. روک دیا اور کہا کہ تم نہیں جا سکتے گھر کے باہر. وہ رک گیا. تو حضور علیہ السلام کو جب چند دن تک اس نے نہیں دیکھا تو اس کے دل کے عشق کی آگ ایسی بھڑکی کہ حضور کو نہ دیکھنے کی بنیاد پر وہ روتا رہتا، اور روتے روتے وہ بیمار ہو گیا. یہودی کا چھوٹا سا بچہ، 6-8 سال کا بچہ، چند دن تک آقا کو نہیں دیکھا، روتے روتے بیمار پڑ گیا. آپ سے پوچھتا ہوں سنیو، تم تو اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، کبھی حضور کے لیے بھی ہمیں رونا آتا ہے؟ حضور کے عشق میں بھی ہمیں رونا آتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھ کے روتے ہو، غزل سن کے روتے ہو، سیریل دیکھ کر روتے ہو، کبھی آقا کے عشق میں بھی رونا آیا ہے؟ اللہ اکبر. سوچو عشق کی بات کس سے کرتے ہیں، دل کس سے لگایا ہے؟ یہی تو رونا ہے. میری قوم جس دن عاشق رسول بنے گی اس دن ایک انقلاب کا دن ہوگا، اس دن ایک تبدیلی کا دن ہوگا. بہرحال تو وہ روتے روتے بیمار پڑ گیا. باپ مالدار تھا، بہت علاج کرایا، بہت علاج کرایا، بہت علاج کرایا، ایک سے ایک طبیب بلائے، حکیم بلائے، سب بلائے، لیکن دوا نے اثر نہیں کیا. ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. اور حضرت استاد زمن نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اللہ اکبر. وہ بیمار بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. ایک دن وہ بچہ بستر پہ پڑا تھا، مرنے کے قریب تھا. باپ بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ کر کے رو رہا تھا. باپ کو روتا دیکھا، دل نرم دیکھا، تو ننھے سے بچے نے فائدہ اٹھا کر کہا بابا بہت دن تک کہ اب میں حیات نہیں رہوں گا بابا، بابا میں مر جاؤں گا بابا، لیکن ایک چیز آپ کو جاتے جاتے کہہ کے جانا چاہتا ہوں. باپ نے کہا کاش تو بڑا ہوتا، میں تیری شادی کرتا، تجھے دولہا بناتا، لیکن ہائے رے قسمت، تو بچہ کو مرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، اپنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بچے نے کہا بابا ایک بات کہتے ہوئے جاتا ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بابا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے بابا، لیکن میری بیماری میں تمہیں بتا دوں، یہ حکیم طبیب سمجھ نہیں سکتے میری بیماری کو. بابا جو میری بیماری ہے وہ عشق کی بیماری ہے، میں مریض عشق ہوں بابا، مجھے عشق کا مرض ہو گیا بابا، لیکن آپ نے مجھے روک دیا. میرا محبوب ہے، اگر آپ دوا کرنے کی بجائے محبوب کی زیارت کرا دیتے تو میں اچھا ہو جاتا، لیکن بابا اتنی دیر ہو چکی، اب اگر محبوب کی زیارت بھی کروں تو میں اچھا نہیں ہو سکتا. البتہ اتنا ہے کہ مرتے مرتے میری تمنا ہے کہ ایک جھلک میں اپنے آقا کو دیکھ لوں، اپنے محبوب کو دیکھ لوں، اپنے یار کو دیکھ لوں. تو باپ نے کہا بیٹا کون ہے تیرا یار، کون ہے تیرا محبوب؟ کہا بابا آپ اس کو بلا کر لائیں گے نا، آپ اس کو میری اطلاع کریں گے نا.
باپ نے کہا بیٹا آج تو دنیا سے جا رہا ہے, پوری دولت لٹانی پڑے تو لٹا دوں, عزت داؤ پہ لگانے پڑے تو داؤ پہ لگا دوں, لیکن میرے بیٹے آج تیرے لیے سب کچھ کروں گا, بتا کیا کرنا ہے. وہ کہا وہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں نا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہی سے مجھے عشق ہو گیا ہے. بابا ان کو اطلاع کرے, وہ آ جائیں گے, ایک جھلک ان کی دیکھ لوں گا, پھر میں دنیا سے چلا جاؤں گا. جانتے ہو مسلمانوں, ایک ننھا سا بچہ عشق کر بیٹھا, اسے عشق ہو گیا, اللہ اکبر. اور اس کا باپ پرواہ کیے بغیر مسجد نبوی پہنچا. پہنچنے کے بعد آقا سے ملاقات ہوئی, کہا میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے اور میں نے اس کو روک دیا تھا, اب وہ مرنے کے قریب ہے, آخری میں ایک جھلک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, کیا آپ آئیں گے؟ اسی وقت حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے, صحابہ سے کہا چلو چل کے اس سے ملاقات کرتے ہیں. اس یہودی کے گھر اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں. دیکھو اگر حدیث کا اشارۃ النص دیکھیں تو اس سے کیا یہ اشارہ نہیں ملتا, عاشق جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اگر وہ چاہیں تو پھر سرہانے تشریف لا کر بیٹھ جاتے ہیں. عاشق کا مقدر کتنا خوبصورت ہے کہ وہ جاتا ہے تو حضور آتے ہیں. ہائے ہائے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. کیسے کریم آقا ہے, اللہ اکبر. آئے اور آ کر اس کے سرہانے بیٹھ گئے, اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا کیسے ہو. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, رو رہا تھا اور کہا آقا اب میں زندہ نہیں رہوں گا, میں مر جاؤں گا. تو آقا نے اتنا سنا تو فرمایا کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. اس نے اپنے باپ کو دیکھا, آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا, پوچھا کیا کروں, کیونکہ باپ کا خوف بھی تھا. باپ نے آنکھوں سے کہا, کیونکہ وہ عشق دیکھ چکا تھا, کہا کہ جو کہتے کر لے. اس نے کلمہ پڑھا, اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے, باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے کسی نے آ کر اطلاع دی, یا رسول اللہ اس ننھے سے عاشق کا انتقال ہو گیا. حضور اس کا انتقال ہو گیا, اس کو نہ نماز کا موقع ملا, نہ روزے کا موقع ملا, نہ حج کا, کچھ نہیں. ادھر کلمہ پڑھا حضور کو دیکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ادھر اس کا انتقال ہو گیا. آقا نے فرمایا جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے. اب ذرا توجہ کریں, عاشق کو مقام کیا ملتا ہے, عاشق کو مرتبہ کیا ملتا ہے. سب سے عشق کیا ہے, ان سے عشق کر کے دیکھو. سب سے دل لگایا, ان سے دل لگا کے دیکھو. سب سے وفا کیے, ان سے وفا کر کے دیکھو. سب کے لیے رو کے دیکھا ہے, ان کے لیے رو کے دیکھو. سب کے لیے محنتیں کر کے دیکھیے, ان کے لیے بھی محنت کر کے دیکھو. سب کے تصورات میں گم رہے, کبھی ان کے تصورات میں بھی گم ہو کے دیکھو. کبھی ان کے بن کر تو دیکھو, ایک بار کوشش تو کرو, کاوش تو کرو. اللہ اکبر. ہوا کیا جب کہا کہ حضور اس کا انتقال ہو گیا, فرمایا جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے. اس کے باپ نے کہا یہودی مذہب رکھتے ہیں ہم لوگ, یہ لاش اٹھاؤ لے جاؤ, تم کو جو کرنا اپنے حساب سے کرو. صحابی لاش اٹھا کر کے لائے, یا رسول اللہ اس کے باپ نے لاش دے دی اور کہا جو چاہو کرو, ہم کیا کر سکتے ہیں. آقا نے فرمایا اس کی میت ہم اٹھائیں گے, اس کو غسل ہمارے یہاں دیا جائے گا, کفن ہم پہنائیں گے, مگر یا رسول اللہ جنازہ کسی نہ کسی کے گھر سے اٹھنا ہے, یہ جنازہ کہاں لے جائیں, کس کے گھر سے اٹھائیں. تو آقا نے فرمایا کس کے گھر سے, اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے. اس ننھے عاشق کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا. مقدر تو دیکھو, عشق کیا بلندی عطا کرتا ہے. خانقاہ بخاریہ سے اگر کسی کی بارات نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ خانقاہ سے بارات نکلی, جس کے در کا دربان جبریل اعظم ہے, اس چوکھٹ سے اس ننھے سے عاشق کا جنازہ اٹھ رہا ہے. آقا نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا. اور پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب آقا چلے ہیں جنازے میں تو پیر نہیں رکھتے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پیر نہیں رکھتے, انگلیاں رکھ کے چلتے ہیں. فرمایا ہے میرے صحابہ, آج آسمان کے اتنے فرشتے اس عاشق کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے, پیر رکھنا مشکل ہوتا ہے. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے, جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. پیر رکھا نہیں جاتا تو میں انگلیاں رکھ رہا ہوں. جب جنازہ جنت البقیع میں پہنچا, صحابہ نے پوچھا حضور قبر میں تو گھر والے اترتے ہیں, اس کی قبر میں کون اترے گا. آقا نے فرمایا اس کی قبر میں خود اتروں گا. عشق کتنی بڑی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں آتے ہیں, میں نے کہا عاشقوں کی قبر میں تو قبر میں اتارنے سے پہلے خود اتر جاتے ہیں. عشق کیا چیز ہے, کہاں ہو. کرکٹر سے دل لگا رکھا ہے,
زانی اور شرابی ہیرو سے دل لگا رکھا ہے. تمہارے موبائل کی اسکرین پہ کیا ہے؟ تمہارے موبائل کے اندر کیا ہے؟ کس کے انداز میں ڈائلاگ بازی کرتے ہو؟ کس کے انداز میں چلتے ہو؟ آئیڈیل کس کو بنا رکھا ہے؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو. حضور فرماتے اس کی قبر میں خود اتروں گا. صحابہ کہتے ہیں حضور قبر میں اترے اور جیسے اس کو قبر میں رکھا تو ہم نے دیکھا حضور پسینے پسینے ہو گئے. اللہ کے رسول پسینے پسینے ہو گئے اور حضور کا پسینہ مبارک اس کے کفن پہ گرتا. کیا نصیب ہے، نصیب کیا ہے ننھے سے عاشق کے. کوئی نماز کی نیکی لے جائے گا، کوئی روزے کی نیکی لے جائے گا، کوئی زکات کی نیکی لے جائے گا، کوئی حج کی نیکی لے جائے گا. اے ننھے عاشق رسول، تو رسول اللہ کا پسینہ اپنے کفن میں لے کر کے جا رہا ہے. دلہن کو یہ پسینہ نصیب ہو تو نسلیں مہک جاتی ہے، کفن میں جو لے جائے تو پھر اس کی قبر کیوں نہ مہکے. اور حضور جب پسینے پسینے ہوئے اور جب باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، آپ بہت پسینے پسینے ہو گئے، قبر میں وجہ کیا تھی؟ آقا فرماتے ہیں اس ننھے عاشق کو لینے کے لیے حوریں اتنی تعداد میں اس کی قبر کے اندر دوڑ رہی تھی کہ ان کو ہٹاتے ہٹاتے، ہجوم کو ہٹاتے ہٹاتے مجھے پسینے آ گئے. ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اتنا سا مجمع ہو، بہت بڑا ہے یہ، لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں اتنا سا مجمع ہو تو بھیڑ کو خطیب سے، پیر صاحب سے، علماء سے ہٹاتے ہوئے بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینے آ جاتے ہیں. جب حوران جنت دوڑ رہی ہوگی اس عاشق کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس عاشق کے لیے آقا فرماتے ہیں ان کو ہٹاتے ہٹاتے میں پسینے پسینے ہو گیا. اور اس کے بعد صحابہ نے آنسوؤں کی سوگات میں اس ننھے سے عاشق کی قبر کی مٹی برابر کی اور لوگوں کو بتایا کہ بچہ بھی عشق کرے تو بڑے بڑے دانشوروں سے آگے بڑھ جاتا ہے. بس یہی پیغام دے کے رخصت ہوتا ہوں. پہلی چیز، ہر بچے کو عاشق بنا دو، عاشق رسول بنا دو. ختنہ کی محفل ہو، حضور کی سیرت کا جلسہ. شادی کی محفل ہو، حضور کی سیرت کا جلسہ. میت کا موقع، حضور کی سیرت النبی اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا عام کرو کہ سیرت سیرت سیرت، بچے بچے کو سیرت النبی، معجزات نبی، خصائص نبی، فضائل نبی پتا چل جائے.